بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی فرقہ کی جانب سے ایک لکھے گئے جھوٹ، پھیلائے گئے جھوٹ پر گفتگو ہوگی۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی کتب کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالہ سے ایک جھوٹ لکھتے ہیں، بولتے رہتے ہیں اور عوام میں مشہور کر دیا کہ قائد اعظم کی سیاسی تربیت، دینی تربیت جناب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے کی تھی۔ یہ جھوٹ انہوں نے اپنی کتب کے اندر تھوک کے حساب سے لکھا اور عوام میں مشہور کیا۔ گفتگو کے اندر بھی یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر اس جھوٹ پر گفتگو کریں گے، آپ کو بتلائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ معاملہ تحریک پاکستان قائد اعظم والا خود مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ٹیڈی بکری نے چھیڑا ہے، تو اب کوڈو صاحب کی یہ حرکت بھی کوڈو صاحب کے اپنے گلے میں پڑنے والی ہے۔ ہم کوڈو صاحب کی اس حرکت کا، اس چھیڑ خانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حقائق عوام کی بارگاہ میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی فرقہ کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے، جب کوئی شخصیت کوئی اچھا کارنامہ سر انجام دیتی ہے تو یہ حضرات فوراً اس شخصیت کو اور اس کے کارناموں کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں دیوبندی فرقہ کی تاریخ آپ کو بتلاتا چلوں۔ 1857 کے واقعات دیکھ لیں۔ تذکرۃ الرشید سوانح قاسمی کے اندر اور متعدد کتب کے اندر رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی کے حوالہ سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ حضرات انگریز کی حمایت میں لڑتے رہے، اپنی سرکار کی حمایت میں یہ حضرات لڑتے رہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے انہی کی کتب کے اندر کہ مفسدوں نے یہ تہمت، یہ افواہ پھیلائی کہ یہ حضرات اپنی سرکار سے باغی ہو گئے۔ یہ افواہ مفسدین نے پھیلائی، یہ ان کی کتب کے اندر باقاعدہ غدر کے الفاظ ان کی کتب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 1857 کو غدر کے نام سے اپنی کتب کے اندر لکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ حضرات اپنی سرکار کے مخالف نہیں تھے۔ گنگوئی صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں اپنی سرکار کا مخالف نہیں ہوں تو یہ جو مفسدین ہیں ان کا الزام، ان کے جھوٹ میرا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے جملے ان کی کتب کے اندر تذکرۃ الرشید، سوانح قاسمی، دیگر مورخین نے یہ جملے، یہ الفاظ اپنی کتب میں لکھے ہیں۔ حقیقت میں ان کا کردار تو یہ ہے، جب کچھ سال گزرے انہوں نے تاریخ کو بدلنا شروع کیا۔ جو حقیقت میں انگریز کے موافق تھے، انگریز کے حمایتی تھے، ان کو انگریز مخالف بتلانا شروع کیا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ اسی طرح مرزا قادیانی کا معاملہ لے لیں آپ۔ مرزا قادیانی جب اٹھا اور اس نے کتابیں لکھنا شروع کی تو ان کے اکابرین مرزا قادیانی سے دعائیں کرواتے رہے۔ مولوی عبد القادر رائے پوری، آپ اس کی سوانح پر جو کتاب ہے آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ حوالہ فقیر نے کئی بار پیش کیا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی یہ مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دیتا رہا۔ مولوی اشرف علی تھانوی مرزا قادیانی کی کتب سے عبارات چرا کر اپنی کتب میں شامل کرتا رہا۔ مولوی قاسم نانوتوی نے بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس لکھی، جسے بنیاد بنا کے مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھی۔ یہ حضرات مرزا کو سپورٹ کرتے رہے۔ جو مرزا قادیانی کا پہل رد کرتے رہے، مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ، علماء لدھیانہ
یہ حضرات باقاعدہ علماء لدھیانہ تو دیوبند مدرسہ میں سالانہ جلسے میں گئے اور گنگوئی صاحب سے کہا کہ مرزے کا رد کریں۔ گنگوئی صاحب نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ ہمارے بڑے مولانا یعقوب نانوتوی ہیں، اور یعقوب نانوتوی صاحب نے کیا کہا پھر علماء لدھیانہ کو؟ تھانوی صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے کہ بجائے ایک صالح مسلمان کی تکفیر کرنے کے مرزا قادیانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک مسلمان کی تکفیر کرنے کے تمہاری تکفیر کر دی جائے۔ یہ علماء لدھیانہ کو کہہ رہے ہیں مولانا یعقوب نانوتوی، اور یہ ملفوظات کے اندر موجود ہے۔ تو ان کا یہ کردار ہے قادیانی کے حوالے سے۔ جب حالات نے پلٹا کھایا، کچھ سال گزرے، تو انہوں نے پھر تاریخ بدلنا شروع کر دی۔ مرزا قادیانی کے رد کا کریڈٹ انہوں نے اپنے علماء کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ علماء لدھیانہ کو، وہ علماء لدھیانہ جو فتاوی قادریہ کے اندر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کے حوالے سے یہ جملے لکھے ہیں، اس طرح سے ملتے جلتے الفاظ کہ بدصورت لٹکا ہوا چاند۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے گنگوئی صاحب کا یہ قول لکھیں کہ گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دے دیا۔ گنگوئی صاحب کا امکان کذب کے مسئلہ پر رد لکھیں فتاوی قادریہ کے اندر۔ اب ایک طرف دیوبندیوں کی یہ تاریخ ہے، مرزا قادیانی کے حمایتی، اور مرتے دم تک پھر گنگوئی نے تکفیر نہیں کی قادیانی کی۔ دوسری جانب علماء لدھیانہ جو پہلے مرزا کا رد کرنے والے تھے، جن کی تکفیر کرنے پر تل گئے تھے دیوبندی علماء، اور پھر وہ گنگوئی صاحب کا رد کریں، انہوں نے کیا ظلم کیا؟ ان علماء لدھیانہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ رئیس قادیاں آپ اٹھا کر دیکھیں، مجلس نفیس اٹھا کر دیکھیں، دیگر کتب کے اندر انہوں نے علماء لدھیانہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی واردات شروع کر دی۔ یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اسی طرح محمد عامر چیمہ شہید رحمہ اللہ، ان کا کارنامہ یہ سنی ہے الحمدللہ۔ ڈنمارک کے اندر حملہ کیا گستاخان رسول پر، اور پھر شہید ہو کے یہ پاکستان ہے، ان پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، مرزا قادیانی کے حوالہ سے ان کا رد مشہور ہے، معروف ہے۔ اب دیوبندیوں نے ان کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی جو ہے کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ باقاعدہ میرے پاس ایک دیوبندی مولوی کی کتاب ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کی سوانے پر لکھی ہوئی ہے، کیا کہنے۔ اسی طرح تحریک پاکستان اور محمد علی جناح صاحب، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہ گنتی کے 2 نام ہیں ان کے پاس، ایک شبیر عثمانی، دوسرا ظفر احمد عثمانی، جو تحریک پاکستان کے حوالہ سے مسلم لیگ میں 1945 یا 46 میں شامل ہوئے۔ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور نام بھی نہیں ہے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا، تانڈوی مخالفت کرتا رہا، ابوالکلام آزاد مخالفت کرتا رہا، اور حفظ الرحمان، حبیب الرحمان، عزیز الرحمان، یہ حضرات مخالفت کرتے رہے تحریک پاکستان کی۔ عطا اللہ شاہ سے بخاری مخالفت کرتے رہے۔ جمعیت علماء ہند، یہ کانگریس کی کاسالیس تھی، مجلس احرار، یہ تمام پارٹیاں یہ مخالفت کرتی رہیں۔ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اب پاکستان بننے کا کریڈٹ اپنے علماء کو دینا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی تناظر میں انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑا، جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا۔ وہ کیا ہے کہ قائد اعظم کی سیاسی اور دینی تربیت مولوی اشرف علی تھانوی نے کی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ
کہ اس بندے پر ہی یہ جھوٹ، یہ تہمت باندھ دیں کہ لوگ خود بخود باقی باتیں سچ ماننا شروع کر دیں۔ جی، قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور دینی تربیت مولوی اشرف علی تھانوی نے کی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے قائد اعظم کا مذہب اور عقیدہ، منشی عبد الرحمن خان۔ یہ بندہ چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی کا سوانح نگار ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے سلسلہ سے اس کا تعلق ہے، عقیدت مند ہے، تو اس نے اس کتاب کے اندر اپنے تئیں بڑی کوشش کی کہ قائد اعظم کو مولوی اشرف علی تھانوی کا مرید ثابت کیا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم اور مولوی اشرف علی تھانوی کا زمانہ ایک ہے۔ قائد اعظم اور مولوی اشرف علی تھانوی کا باوجود ایک زمانہ ہونے کے ایک ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، ایک ملاقات بھی۔ جب ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے تو انہوں نے کیا دو نمبری کی کہ جی خط و کتابت مولوی اشرف علی تھانوی اور قائد اعظم کے درمیان جاری رہتی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ خط و کتابت، اس کتاب کے اندر اس بندے نے بڑی کوشش کی کہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جی ایک وفد 1938 کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے شبیر علی تھانوی کی قیادت میں قائد اعظم کے پاس بھیجا، ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر دوسرا وفد 1938 کے اندر ہی بھیجا، وہاں پر پھر گفتگو ہوتی رہی، انہوں نے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، یہ معاملات ہوئے۔ اور پھر ایک اور وفد گیا، قائد اعظم نے ان کو ٹائم دیا۔ میرے خیال میں قائد اعظم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے کہ تھانوی صاحب کے ہاں سے ایک وفد ہے اور میں ان سے سوال کروں، وہ مجھ سے سوال کرے، میں ان کے جواب دوں، وہ مجھ کو جواب دیں۔ اور پھر خط و کتابت، تھانوی صاحب خط بھیجتے، پھر وہ جواب دیتے، پھر یہ جواب دیتے، وہ پھر جواب دیتے۔ میرے خیال سے قائد اعظم اسی کام کے لیے بیٹھے رہتے تھے ہر وقت بس۔ اور حالت یہ ہے کہ اس بندے نے کہا کہ جب میں نے مولانا شبیر علی صاحب سے کہا کہ تھانہ بھون جو محمد علی جناح کے خطوط تھے وہ ذرا ہمیں بھیجیں یا منگوا دیں، ہم ان کو شائع کراتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دنیا سے چلے جاتے، مر جاتے ہیں، محمد علی جناح صاحب ابھی حیات ہوتے ہیں۔ جب یہ بندہ خطوط کا تقاضا کرتا ہے، چھاپنے کا انہیں کہتا ہے، تو مولوی شبیر علی تھانوی کیا کہتے ہیں کہ جی ابھی محمد علی جناح صاحب حیات ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بھئی اگر اتنے بڑے کارنامے تھے تمہارے مولویوں کے، جہاں اتنے بڑے بڑے جھوٹ تھوک کے حساب سے تم بول سکتے ہو، یہ مذہبی دینی سیاسی معاملہ تھا، ان کو شائع کرنے میں کون سا حرج تھا؟ مولوی شبیر علی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی محمد علی جناح صاحب ابھی حیات ہیں، اس لیے ان کی اجازت درکار ہوگی۔ تو اب 1948 تک تو یہ شائع نہیں ہو سکے، محمد علی جناح صاحب حیات تھے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہ محمد علی جناح کی حیات میں اگر جھوٹ بولتے، یہ خطوط اپنی طرف سے بنا کے شائع کرتے، تو محمد علی جناح صاحب تردید کرنے کے لیے حیات تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حضرات شخصیت کے بندوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب قائد اعظم صاحب انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے، پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ مولوی شبیر علی صاحب سے کہا گیا کہ تھانہ بھون سے وہ خطوط ہمیں جو ہے منگوا دے آپ، لیکن وہ خطوط وہاں سے نہ مل سکے۔ جب لکھے ہوں محمد علی جناح نے تو پھر ملیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد علی جناح جیسا شخص خطوط لکھے اور وہ ملے نہ؟ جہاں تھانوی صاحب کی کھچیں، تھانوی صاحب کی چولیاں وہ 32 یا 33 جلدوں میں تم شائع کر سکتے ہو، ان کا گالی نامہ جس میں مریدین کو وہ کنجر، سور، احمق، بے وقوف، گدھا اس طرح کے جملوں سے نوازتے ہیں، وہ تم چھاپ سکتے ہو۔ محمد علی جناح اور قائد اعظم کی خط و کتابت یہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ اتنا بڑا جھوٹ۔
अच्छा, ये मामला तो था, मौलवी शबीर अली साहब ने जब खत लिखा थाना भुवन और ये मुतालबा किया कि खतूत मोहम्मद अली जना साहब के हमें दे दिए जाए, हम शाया करना चाहते हैं, तो वहां से जो है वो खतूत ना मिल सके। ज़ाहिर है जब लिखे ही नहीं जना ने तो कैसे मिलने थे इनको। इस बंदे के बकौल ये कहता है फिर हमने मोहतरमा फातिमा जनाज साहिबा को खतूत लिखे कि जनाज साहब के खतूत मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के हवाला से वो हमें दे दिए जाए, हम शाया करना चाहते हैं। लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। भाई कैसे जवाब आता, जब जनाज साहब ने खतूत लिखे हों तो फिर जवाब आएगा ना। ना थाना भुवन से जना के खतूत इनको मिल सके, ना इनको फातिमा जनाज साहिबा से मिल सके, तो ये कैसे दावा कर सकते हैं कि जी खतो किताबत इनके दरमियान रही है। हाँ, ये हो सकता है कि थानवी साहब जैसे अपनी मुरीदनियों को खतूत लिखा करते थे वैसे इन्होंने कोई 2-4 जनाज साहब को लिख दिए हों, ये बईद नहीं है। लेकिन जनाज साहब ने कोई खतूत लिखे हो थानवी साहब को, इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय शबीर अली थानवी, जफर अहमद उस्मानी के जोठों के। 1950 के बाद जाकर ये मशहूर कर देते हैं कि जी जिनाज साहब तो बड़ी तारीफें किया करते थे हजरत थानवी की, उनकी बड़ी शानें बयान किया करते थे, हजरत थानवी इनको खतूत लिखा करते थे और जिनाज साहब हजरत थानवी को खतूत लिखा करते थे और उनकी हिदायत पर अमल करते थे। भाई तुम्हारा एक बंदा शबीर उस्मानी 1945-46 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो रहा है, दूसरा बंदा जफर अहमद उस्मानी है, कोई तीसरा बंदा ही नहीं है तुम्हारे पास मुस्लिम लीग में। लेकिन झूठ इतने बड़े इन्होंने कुतुब के अंदर लिख दिए, मशहूर कर रखे हैं कि लोग ये समझें कि तहरीक पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के करते धरते ये वहाबी देवबंदी हजरात है। हकीकत में इनका किरदार ये है कि ये हजरात कैद आजम को काफिर आजम और उनकी बीवी के हवाला से प्रोपगेंडा करते रहे, झूठ बोलते रहे, मुस्लिम लीग को काफिर लीग कहते रहे, पाकिस्तान को ये जनाबे वाला कंजरी से तशबीह देते रहे। इस तरह के हवाला जात इनकी कुतुब के अंदर मौजूद है। लेकिन मशहूर इन्होंने यह करा दिया कि कैद आजम की सियासी मजहबी तरबियत मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने की थी। सबूत इनके पास नहीं है, ना जिना के खतूत हैं इनके पास, ना थाना भुवन से इनको मिल सके, ना फातिमा जना से इनको मिल सके। सामीन और नाजरीन, ये हकीकत है, ये इनका झूठ है। मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर इनके पास कोई सबूत है मोहम्मद अली जना साहब ने थानवी साहब को कोई खतूत लिखे हों और इनके पास सबूत है तो ये हमें पेश करें, हम अपनी राय पर नजर सानी करेंगे।